اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی جس کی نالی اس نے وڈیرا سجل کی طرف سیدھی کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس بندوق کی گولی سے مار کر اس سرکاری بندوق کی توہین نہیں کروں گا۔ تم ایسی موت مرو گے جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ شراب کے نشے میں دھت وڈیرا سجل کچھ سمجھ پاتا، اس نے کمرے کی دیواروں پر لٹکی درجنوں بندوقوں، تلواروں اور خنجروں میں سے جو وڈیرا سجل کے آباء و اجداد کے زمانے میں سے یہاں سجی آ رہی تھی، ایک کلاڑی پکڑ لی جس کا پھل معمول سے دگنا تھا اور جس کے ذریعے وڈیرا سجل نے اپنے ہاتھوں 3 بے گناہوں کی گردنیں اڑائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کلاڑی کے بھرپور وار سے اس کا بازو کاٹ دیا۔ اس کے بعد تو جیسے حکمداد پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ وہ وڈیرا سجل کی چیخوں سے بے نیاز ماہر کسائی کی طرح اس کے جسم کے انگ ایک ایک انگ کو کاٹتا چلا گیا۔ وڈیرا سجل جانے کب کا مر چکا تھا، لیکن اس کی دیوانگی تب تک ختم نہ ہوئی جب دروازہ باہر سے زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ حکمدار نے کلاڑی وڈیرا سجل کی ٹکڑوں میں بٹی لاش پر پھینکی اور سہمی ہوئی اپنے قبیلے کی عورت سے چلا کر کہا، خبردار، اگر آج کے بعد کسی نے اس کی غلامی کی، اگر زندہ گوٹ تک پہنچ جاؤ تو سب کو بتا دینا کہ وڈیرا سجل کی حویلی یا زمین پر کام کرنے والے اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خوفزدہ مظلوم عورت کو بازو سے پکڑا، اٹھایا اور جسے کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا تھا اس کھڑکی سے اسے باہر پھینک کر اس کے عقب میں اپنی بندوق سمیت چھلانگ لگا دی۔ جب تک وڈیرا سجل کے کارندے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، حکمداد ان کی دسترس سے نکل چکا تھا۔ سجل کی ٹکڑوں میں بٹی لاش ان کے سامنے نشان عبرت اس کے خون میں تیر رہی تھی۔ ان کے تو ہوش و حواس اڑ گئے، سہم کر رہ گئے بیچارے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب سجل کے بڑے بیٹے نے زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے انہیں ہوش میں دلایا تو وہ بظاہر تو اپنے مالک کے حکم کی اطاعت میں باہر کو لپکے، لیکن اندر سے وہ سب بے حد خوفزدہ تھے۔ ابھی انہیں علم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ قاتل جو کوئی بھی ہو وہ ہے کسی شیرنی کا جنا جس نے وڈیرا سجل کو مار ڈالا۔ وہ اس کے تعاقب میں ضرور نکلے تھے، لیکن اپنی جان کی حفاظت ان سب کے لیے مقدم تھی۔ مظلوم ہاری عورت دیوانہ وار بھاگتی اپنے جھونپڑوں تک پہنچی تھی۔ اس پر دیوانگی طاری تھی۔ حکمداد کے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس غلام زادی کے بدن میں جیسے کوئی دیو ہلول کر گیا تھا۔ وہ ایک ایک جھونپڑے کے سامنے چلا چلا کر حکمداد کا حکم سناتی تھی، مار ڈالا۔ حکمداد نے وڈیرا سجل کو کلاڑی سے مار ڈالا۔ اس نے سارے گاؤں میں منادیب کر دی تھی، گاؤں والوں سن لو، حکمداد کا حکم سن لو، کل سے کوئی وڈیرا سجل کی حویلی اور زمین پر کام نہیں کرے گا، ورنہ حکمداد اسے بھی مار ڈالے گا۔ وہ دیوانہ وار چلاتی رہی۔ ہاریوں کی ساری بستی بیدار ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب اچانک ان پر قہر ٹوٹا۔ وڈیرا سجل کا بیٹا اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ ان کی بستی میں یوں گھسا جیسے پاگل سانڈ کسی فصل سے پکے کھیت میں گھس جائے۔ اس نے ایک ایک ہاری کو باہر نکال کر جانوروں کی طرح پیٹ ڈالا۔ ان کی آنکھوں سے سامنے اس نے چیختی چلاتی اس عورت کو گولی مار کر اس کی زبان بند کروا دی اور انہیں دھمکیاں دیتا واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد تو جیسے کسی فلم کے منظر بدلتے چلے گئے۔ حکمداد نے وڈیرا سجل کے خاندان سے گن گن کر بدلے لیے اور ان لوگوں کو گوٹ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ حکمداد ایک معمولی ہاری ظلم کا شکار، حکمداد دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کا نامور ڈاکو بن گیا۔ وڈیروں نے اب اس سے انتقام کا ایک عجیب طریقہ کار نکال لیا تھا۔ وہ اپنے کارندوں سے ارد گرد کے علاقوں میں کوئی بھی غیر قانونی کارروائی کروا کر اس کا الزام حکمداد کے سر لگا دیتے۔ وڈیرا سولنگی نے بھی یہی کیا۔ اس نے سیٹھ ہانڈی والا کے اغوا اور قتل کا الزام بھی اس کے سر منڈنے کا مکمل اہتمام کیا ہوا تھا۔ گاڑی اب رک گئی تھی، اس کا انجن بند ہو گیا۔ کسی نے سیٹھ ہانڈی والا کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ سیٹھ نے اندازے سے اپنا بایاں پاؤں باہر نکالا، جہاں ایک بڑے ہوئے ہاتھ نے اس کا بازو تھام کر اسے باہر کھڑا کر دیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے صرف یہ احساس ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے کسی جگہ کھڑا ہے، کیونکہ یہاں ہواؤں کا شور اور مخصوص سمندری ہوا چل رہی تھی۔
کسی نے اچانک ہی اس کی کن پٹی کے نزدیک سے فائر کیا اور سیٹھ ہانڈی والا کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر گر پڑا۔ ابھی شاید اس کے کچھ سانس باقی تھے جب دوسرا فائر بھی کچھ فاصلے سے اس کی کھوپڑی پر ہوا۔ اس کے سر سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ کسی نے زمین پر گرے مردہ سیٹھ ہانڈی والا کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتار دی۔ کار انہوں نے وہیں چھوڑ دی۔ وہ تعداد میں 3 تھے جنہیں لینے کے لیے وہاں پہلے سے ایک سرکاری نشان والی گاڑی کھڑی تھی۔ تینوں اطمینان سے گاڑی تک آئے اور ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ کن پٹی پر دونوں فائر سائلنسر لگے پستول سے کیے گئے تھے۔ اگر وہ آواز کے ساتھ بھی رات کے اس پیر میں بپھرے ہوئے سمندر کی پرشور لہروں کی آواز سے شاید 2-3 گز سے آگے سنائی ہی نہ دیتی۔ ان میں سے ایک نے گاڑی میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد اپنے موبائل فون سے ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف سے آواز آنے پر صرف اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، کام ہو گیا ہے، ہم واپسی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے فون موصول کرنے والے نے یہ پیغام شہر میں موجود وڈیرا سولنگی تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے لمبی ہوں کر کے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے منشی، اب تم اپنا کام شروع کرو۔ اس کا سیکرٹری وڈیرا سولنگی کا رازدار اور جرائم میں برابر کا ساتھی تھا، جس نے وڈیرا سولنگی کو فوراً مبارکباد دی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنی گاڑی میں وہ نزدیکی مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس مارکیٹ میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اپنے ایک واقف کار دکاندار سے اس نے بلا ضرورت 2-3 چیزیں خریدیں اور اس کے فون سے ہی مقامی اخبار کا نمبر ملایا۔ مجھے آپ کے کرائم رپورٹر صاحب سے بات کرنی ہے، اس نے رابطہ ہونے پر کہا۔ کرائم رپورٹر اگلے ہی لمحے لائن پر تھا۔ دیکھو سعید میاں، تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ ایک مرتبہ کسی کے کہنے پر تم نے میری مدد کی تھی، آج میں تمہیں تمہارے کیریئر کا بہترین سکوپ دے رہا ہوں۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ آپ کون صاحب ہیں جناب؟ کرائم رپورٹر نے بے تکلفی سے پوچھنا چاہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، تم صرف میری بات سن لو، اگر دل مانے تو یقین کرنا، دل نہ مانے تو نہ کرنا۔ چیمبر آف کامرس کے صدر سیٹھ ہانڈی والا کی لاش اس وقت سی پوائنٹ پر اس کی گاڑی کے پاس پڑی ہے۔ اسے یرغمال کے لیے دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا اور اس کے بروکر شہانی سے 2 کروڑ روپے وصول کرنے کے باوجود اسے مار ڈالا۔ اس نے ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر چبا چبا کر کہا تھا، 1 منٹ۔ شاید کرائم رپورٹر کے لیے اتنی دھماکہ خیز اطلاع انتہائی غیر متوقع تھی۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، بس یاد رکھنا، سی پوائنٹ، 2 کروڑ روپیہ، بروکر شہانی، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر اس نے فون منقطع کر دیا۔ دکاندار اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آ گیا تھا۔ یار اس کی کیا ضرورت تھی، کہہ کر اس نے بوتل لے لی۔ حسب معمول اس سے گپ شپ کرنے کے بعد وہ گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے راستے میں ایک فون بوتھ سے غیر ملکی نیوز ایجنسی کے رپورٹر کو فون کر کے اپنی آواز بدل کر یہی ساری کہانی لکھوا دی تھی۔ کرائم رپورٹر اور غیر ملکی نیوز ایجنسی غیر ملکی رپورٹر وہاں ایک دوسرے سے چند منٹ کے فاصلے سے ہی پہنچے تھے۔ پولیس یہاں تک نہ پہنچ سکی، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی کے جو لوگ رپورٹر کے تعاقب میں یہاں تک آئے تھے، انہوں نے فوراً ہی یہ اطلاع اپنے افسران کو پہنچا دی تھی کہ سیٹھ ہانڈی والا کی لاش موجود ہے اور شاید رپورٹر اسی کا دیدار کرنے وہاں گیا ہے۔ دونوں کے فوٹوگرافر کھٹاکھٹ تصاویر اتار رہے تھے جب پولیس کی موبائل وہاں پہنچ گئی۔ ممکن ہے وہ لوگ مقامی اخبار کے رپورٹر کو قابو کر کے فی الوقت یہ سنسنی خیز خبر روک ہی لیتے اور بعد میں صلاح مشورے سے گول مول خبر جاری کرتے، لیکن غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے نمائندے کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ موبائل انچارج نے معمول کی کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں کے بیان ریکارڈ کیے۔ دونوں نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا، جس کے مطابق کسی نے فون کر کے انہیں اطلاع دی تھی۔ دونوں پیشہ ور اخبار نویس تھے۔ خبر کا دوسرا حصہ جس کا تعلق شہانی سے تھا، وہ دونوں چھپا گئے۔ مقامی کرائم رپورٹر نے واقعی بڑا سکوپ مار لیا تھا۔ جب تک دیگر اخبارات کے نمائندے اور فوٹوگرافر وہاں پہنچتے، پولیس والے لاش اٹھا کر صف خانے میں لے گئے تھے۔ البتہ سیٹھ کی قیمتی گاڑی وہیں کھڑی تھی، جس پر پولیس کے ماہرین انگلیوں کے نشانات تلاش کر رہے تھے۔ تم لوگ باغم باغ مردہ خانے پہنچ رہے تھے، تمام لوگ،
جہاں بڑی مشکل سے انہیں لاش کی تصاویر اتارنے کا موقع ملا تھا۔ صبح کے اخبارات نے اس خبر کو نمایاں کر کے شائع کیا تھا، لیکن کرائم رپورٹر والے اخبار نے اس کو لیڈ بنایا تھا اور ساری کہانی شائع کر دی تھی۔ اس خبر نے چند منٹ بعد ہی سارے شہر میں سنسنی پھیلا دی کہ سیٹھ ہانڈی والا کو دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا اور 2 کروڑ روپے لے کر بھی اسے گولی مار دی۔ اس سے پہلے کہ اعلیٰ حکام کو کچھ سمجھ میں آئے، شیئر مارکیٹ میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ملک کی تاریخ میں اتنی تیزی سے انڈیکس ریٹ نہیں گرا تھا جتنی تیزی سے اب گر رہا تھا۔ چیمبر آف کامرس کا ہنگامی اجلاس اور پریس کانفرنس کا اعلان فوراً جاری ہو گیا۔ ممبران نے فون پر ایک دوسرے سے رابطہ کیا تھا اور اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس خبر نے ان کے اعصاب پر بجلی گرا دی تھی کہ ملک کے سب سے بڑے چیمبر کے صدر کو دہشت گردوں نے اغوا کر کے قتل کر دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ دوپہر کے بعد نائب صدر نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور پولیس کے خلاف قریباً تمام ممبران کی زہریلی تقاریر کے بعد اگلے روز تاجر برادری کی طرف سے ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر قاتل گرفتار نہ ہوئے تو تمام ملک کے چیمبر مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے، جس کے نتائج ذمہ دار حکومت ہوگی۔ بروکر شاہانی کا شمار ملک کے جانے مانے چند بروکرز میں ہوتا تھا۔ شیئر مارکیٹ میں اس کی حیثیت VIP کی تھی اور ملک کے قریباً تمام بڑے صنعت کاروں کے ناجائز دھندے، خصوصاً بلیک منی کو وائٹ کرنے کا کاروبار وہی کرتا تھا۔ اس کی حیثیت کسی طرح بھی سیٹھ ہانڈی والا سے کم نہ تھی۔ اس روز شاہانی خلاف معمول رات زیادہ دیر سے سویا تھا۔ ایک پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے رات کے بعد ہی گھر پہنچا تھا اور اس کے گھر والوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس کے بستر پر جانے کے 1 گھنٹے بعد تک کبھی کسی بھی حالت میں اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس کے بیڈ روم کا ٹیلی فون اس کے بستر پر لیٹتے ہی ہینگ ہو جاتا تھا اور صبح اس کے بیدار ہونے پر ہی اسے کریڈل پر رکھا جاتا۔ اخبار صبح 4 بجے مارکیٹ میں آیا اور 4:30 بجے اس شہر میں موجود تمام ایجنسیوں کے مقامی سربراہوں کی ہنگامی میٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی شاہانی کو حراست میں لینا ضروری سمجھا تھا اور IG کی طرف سے پہلا حکم یہی جاری ہوا